کہ ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر ہو یہاں، ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر ہو یہاں، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن ہماری امیدوں کا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ اب آپ کے سامنے درس حدیث ارشاد فرماتے ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد امین محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، آمين، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله، آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہر ادارے کے کچھ انتظامی فیصلے اور امور ہوتے ہیں، اور انہی کے احترام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ورنہ مجھ سے بڑے کبار علماء صاحب علم یہاں مجلس میں بھی موجود ہیں. اس لیے چونکہ یہ مجلس ایسی ہے
کہ جس میں کوئی غیر ارادی طور پر شرکت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے ساتھیوں کے اعتماد کی قدر کرتے ہوئے تھوڑی سی دلیری اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے حضور انتہائی عاجزانہ دعا ہے کہ وہ مجھے وہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور مجھے اس مجلس میں جو بنیاد دی گئی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی توفیق اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ عام لوگوں میں بعض ایسی باتیں بھی مشہور ہوتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ میرے خیال بلکہ قرآن و سنت کے دلائل کے اعتبار سے بالکل کمزور، بے بنیاد اور غلط ہے، لیکن بیان کرنے والے بڑے اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے بھی بڑھتے ہیں، اور پھر اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی وہ حالت جو اس میں موجود ہو نہیں بدلتے یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل لیں۔ تو اس کا جو مطلب عام ہے، میرے خیال میں آپ میں سے اکثر لوگ وہ سمجھتے ہیں، اور اس آیت سے جو استدلال کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے وہ بھی عام معروف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود اچھا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا بنا دیں گے، جبکہ حقیقت بات یہ نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، سوائے ایک بچے کے تمام نو مولود مسلمان ہوتے ہیں، وہ چاہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں میں پیدا ہو، ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہے۔ یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ بچہ سادہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، بلکہ مسلمان اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، لیکن اگر اس کے ماں باپ اچھے نہ ہوں تو وہ اس کو یہودی بھی بنا لیتے ہیں، وہ مجوسی بھی بنا لیتے ہیں، اگر وہ خود ٹھیک نہ ہوں تو اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بناتے ہیں، مسلمان اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ہی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی قوم کو جو انعام اور اعزاز اللہ پاک عطا فرما دیں وہ پھر اس اعزاز کو چھینتے نہیں ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرتے
ہاں اگر وہ لوگ خود تبدیل کر دیں تو پھر تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی رہیں گے اور ویسے ہی جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ تبدیلی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مثبت تبدیلی ہوتی ہے اور ایک منفی تبدیلی ہوتی ہے۔ مثبت تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی خراب چیز ہو تو اسے ٹھیک کر دیا جائے، کوئی چیز ناقابل استعمال ہو اس کو قابل استعمال بنا دیا جائے، تو یہ مثبت تبدیلی ہے۔ اور منفی تبدیلی یہ ہے کہ کوئی چیز ٹھیک ہو تو اسے خراب کر دیا جائے۔ ہمارے خیال میں بات کچھ اور ہے، جبکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے کسی کو بنایا ہے اس کے بعد خراب نہیں کروں گا۔ اگر وہ خود خراب کرتا ہے، تخریب کار بنتا ہے، تو پھر خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اختیار دیا ہے۔ اس لیے پہلے یہ نقطہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ سب سے زیادہ مہربان ہر انسان کے لیے خالق کائنات اللہ رب العالمین ہے، اور اس نے ہم سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی شان کے مطابق جنت بنا کے اسے اس میں آباد بھی کر دیا تھا، لیکن ایک غلطی کے نتیجہ میں انسان دنیا پہ آ گیا۔ اگرچہ ہم دنیا پہ بڑے خوش ہیں کیونکہ یہاں دنیا میں بھی بڑا کچھ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کوئی انسان اس دنیا میں سیدھا نہیں براستہ جنت، چونکہ ہمارے بڑے براستہ جنت دنیا پہ پہنچے ہیں، اور یہ کسی کمال کے نتیجے میں نہیں بلکہ زوال پذیر ہو کر دنیا میں آئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ایسا ہو گیا، خالق کائنات یہی چاہتے ہیں یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے اور وہاں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کائنات میں ہمارے لیے ہم میں سے ہی ایسے افراد کا چناؤ کیا جو افراد اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور بے مثال اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ قرار پائے۔ اور وہ بلا شبہ اللہ پاک ویسے سب انسانوں کے متعلق فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ شخصیات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، جنہیں خالق کائنات نے عام انسانوں سے امتیازی حیثیت کا تعارف بھی باقاعدہ کروانے کا اہتمام کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا بقد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ کوئی وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ایسا نہیں کہ جسے اللہ پاک نے اپنا نمائندہ اور امتیازی حیثیت کا حامل ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے سامنے ایسا معجزہ نشانی ظاہر نہ کی ہو جس کی وجہ سے لوگ ان کو امتیازی حیثیت میں جاننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی معجزے پر اس سے متاثر ہو کر اس پیغمبر پر ایمان لانے والے چند افراد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، اور بعض پر ایمان لانے والے بہت بڑی جماعت اور بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن معجزہ ہر ایک کو دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ اشعار سن رہے تھے، وہ سب سے آخر میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے ہر پیغمبر کو خاص علاقے اور کچھ وقت کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، لیکن ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے خالق کائنات نے پوری مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس معجزہ کا اہتمام کیا گیا ہے وہ معجزہ بھی اس کائنات میں بے مثال ہے۔
اللہ اکبر۔ ویسے تو کئی معجزات آپ کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں، آپ کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک بیان کرتے ہیں کچھ لوگ معجزہ کا مطالبہ کرتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا۔ جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں، یہ مطالبہ کن کی طرف سے ہوتا تھا؟ یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں، یہ کفار کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور اپنے خیال کے مطابق جب لوگ سمجھتے ہیں کہ معجزہ نہیں آیا تو کہتے ہیں اگر بھائی آپ پیغمبر ہیں، پہلے ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی ایسا نشان، معجزہ، کوئی ایسی دلیل پیش کرتا تھا جس سے واضح ہو جاتا تھا، مانے یا نہ مانے ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، لیکن یہ واضح اور کلیئر ہو جاتا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا نمائندہ ہے اور اس کا پیغمبر اور رسول ہے۔ تو آپ بھی دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے اس مطالبہ کی تائید میں کچھ بات محسوس کی تو فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، اعتماد کے ساتھ ان کو کہہ دو۔ کیا کہوں؟ انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ فرمایا میں تو رسول ہونے کی حیثیت سے صرف اسی بات کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور مجھے اللہ نے بتایا اور سکھایا ہے، پڑھایا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن مجید ہی میرے پیغمبر ہونے کی تمہارے رب کی طرف سے ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مان لینے والے اہل ایمان کے لیے یہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا، بلکہ اگر یہ بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو فَالْغَوْا فِيهِ، شور کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، آپ کے غالب آنے کا یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے آپ کہتے ہیں نہ سنو، ہم کہتے ہیں دھیان سے سنو۔ آپ کہتے ہیں شور کرو، ہم کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو۔ لعلکم ترحمون، وہ جو اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھی یہ رحمت بن جائے۔ لیکن اتنی بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بظاہر مطمئن نہ ہوئے۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ یہاں ہر بات کی تفصیل کی جائے، کیونکہ اس مجلس کے کچھ تقاضے اور اس درس کے ایسے پہلو ہیں جنہیں انفرادی طور پر اگر سارے گوشے کھولے جائیں تو ان کی تفصیل صرف اجمالی حوالے سے بھی ممکن نہیں ہے، تفصیلات تو بعد کی بات ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس انداز میں مطمئن نہیں ہوئے جس انداز میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کے اطمینان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض ایک کتاب ہے، بلکہ فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا سارے جن اور سارے انسان مل کر بھی اس جیسی کتاب لانا چاہیں، اللہ اکبر۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے ویسے کتاب کہہ دیا، 10 صورتیں بھی کہا اور ایک صورت بھی کہا۔ فرمایا سارے مل کر بھی،
سارے مل کر بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، بلکہ علماء بلاغت نے یہ اعتراف کیا ہے کہ قرآن مجید کے جملوں میں سے کوئی جملہ ایسا نہیں جس جیسا جملہ کوئی دنیا کی طاقت پیش کر سکے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ امتیازی حیثیت میں مبعوث فرمایا، اور آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے اپنا نمائندہ اور رسول آخری پیغمبر بنایا ہے۔ اس لیے اس کے کچھ امتیازات ہیں۔ پہلا امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ کی کلام ہونے کے اعتبار سے بڑی لمبی تفصیلات ہیں، بہرحال بات کریں گے مختصر سی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا کمال اس میں یہ ہے، امتیازی وصف اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بات ٹیڑھی نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ تیسرا امتیازی وصف یہ کہ اس کی ہر بات سچی ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اس کے تمام فیصلے انصاف والے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اتنی سچی ہو اور اتنی انصاف والی ہو، اور پھر یہ کہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی مجلس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معاشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت ایسی ہے قرآن مجید میں جو نازل آپ پر ہوئی ہے، لیکن اس کے نزول کا بظاہر آپ پر وہ اثر نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہودیوں پر وہ آتی، ہم ضرور اس آیت کے نزول کے دن کو بطور جشن منایا کرتے۔ حضرت عمر پوچھتے ایو آیا، وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرمایا یہ آیت، کہنے لگے جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر پر یہ آیت نہیں نازل کی، تو کیا سمجھتے ہیں یہ بلا وجہ ایسا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ یاد رکھ، ہمارے جشن ہماری مرضی سے نہیں ہوتے، ہماری عیدیں اور جشن اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے اتنے پیغمبروں کے اس دنیا میں آنے کے باوجود ان پر یہ آیت نازل نہیں فرمائی، اسی طرح اس آیت کے اتارنے کے لیے مقام کا بھی اور ایام کا بھی خالق کائنات نے خود اہتمام کیا ہے۔ ایسے مقام پر جہاں ہر پیغمبر نے حاضری دی ہے، اور ایسے دن میں جس میں ایک نہیں کئی عیدیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک امتیازی وصف ہے۔ اور پھر چھٹا وصف یہ ہے کہ یہ محفوظ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ابھی آپ سن رہے تھے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام پوری کائنات کے تمام انسانوں میں سے اس حیثیت میں امتیازی ہیں کہ وہ اللہ کے خصوصی نمائندے ہیں اور رسول ہیں، ان میں سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد عام انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہوئے ملاقات کا شرف اور اعزاز بخشا ہے۔ ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ ہر لحاظ سے عظیم النظیر اور فقید المثال حیثیت کے مالک تھے،
ایسے ہی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی امتیازی حیثیت کے مالک تھے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اگرچہ لوگ اپنی باتیں کرتے رہیں، لیکن محدثین بیٹھے ہیں، علماء مشائخ بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ صحابی کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، ایمان والا ہونا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اعزاز پانا، اور آخری دم تک ایمان پر قائم رہنا بھی، آخری دم پر حالت ایمان میں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کسی کی پڑھاتے تھے، لیکن دعا یہ کرتے تھے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور عزیز بھائیو، یہ بہت بڑی بنیادی چیز ہے۔ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی پیغمبروں میں سے ایک امتیازی نام رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو، ان کے واقعہ کو قرآن مجید میں احسن القصص قرار دیا ہے، بہترین، سب سے اچھا قصہ اور واقعہ بیان کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ بھائی کچھ چاہتے تھے اور ہوا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کچھ جب مل گیا جو ملنا ممکن تھا اس دنیا میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے مولا، میری ایک ضرورت باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک، تو نے بادشاہ بنایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مولا، تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، مجھے نبوت بھی دی ہے، بادشاہ بھی بنایا ہے، لیکن فرما میرا ایک کام ابھی باقی ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو سب کچھ کر سکتا ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، یہ بھی حل فرما دے۔ مجھے علم ایسا عطا کیا ہے کہ لوگوں کو خواب آتے ہیں، مطلب میں بیان کرتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل فرما دے۔ وہ کیا ہے؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے جب بھی موت آئے حالت اسلام پہ آئے، ہم میں سے بھی جس کو آئے حالت اسلام و ایمان میں۔ اللہ اکبر۔ والحقنی بالصالحین، یہ کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس صحابی ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر اس حوالہ سے ادنا سا شک یا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق کے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہے، اور یہ کہ آپ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے، اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملاقات کا شرف بخشا ہے، ایسے ہی ہماری ڈیوٹی، فریضہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہم تک پہنچا کر اپنا فریضہ پورا کر گئے ہیں، اسے اگلی نسلوں تک اور ان لوگوں تک پہنچانا ہمارا ذمہ ہے جن تک یہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے سب سے بڑے اجتماع میں لوگوں سے یہ پوچھا تھا، کیا خیال ہے آپ کا میرے متعلق؟ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے؟ تو سب نے 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا، 1.5 لاکھ کا اجتماع۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمارے کان کھولے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ تاثیر پیدا کی کہ کسی بھی شخص کو آپ کی بات سننے کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔
جو جہاں جہاں کہیں بھی ہے ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو پوچھا، صحابہ کرام نے بیک زبان یہ بات کہی، الا قد بلغت وادیت، خالق کائنات کی طرف دھیان کیا اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے مولا کریم اگر کسی میدان میں میرے متعلق تجھے گواہی کی ضرورت ہو تو یہ 1.5 لاکھ افراد میرے حق میں یہ گواہی پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ گواہی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام ختم ہو گیا ہے، آپ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کی رویت اور آپ سے روایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چنا اور پسند کیا، اور ان کی ڈیوٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کیسے تھے؟ اللہ اکبر! اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کے متعلق بیان کیا ہے، کہتا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ اوصاف صحابہ کرام کے صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ یہ تورات میں بھی بیان ہوئے تھے اور انجیل میں بھی بیان ہوئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیسی محبت تھی جس محبت سے للہیت ٹپکتی ہے اور اللہ اکبر ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کے لیے، ایسی محبت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے سائے میں نور کے ممبر پیش کیے جائیں گے جلوہ افروز ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا صحابہ کے دلوں میں خالق کائنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور دین پر مضبوط فرما۔ جس نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسی نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے دلوں میں محبت میں نے پیدا کی ہے، الفت میں نے پیدا کی ہے۔ یہ الفت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے تمام خزانے خرچ کر کے بھی اے میرے پیغمبر آپ بھی ان کے دلوں میں، چاہے تالیف قلب کے لیے خزانے خرچ کرنے کی اجازت تھی لیکن یہ محبت اس کی بنیاد پر نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ اکبر! اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ فرمایا وہ لوگ ہیں کچھ ہجرت کرنے والے ہیں، ایمان والے، اپنے مال سے جان سے جہاد کرنے والے، اور وہ جو آنے والوں کو جگہ دینے والے۔ کیا فرمایا؟ اللہ یحبون اللہ من ہاجر الیہ۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے دلوں کی باتیں کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں چونکہ ان کو ایک لڑی میں اللہ کی محبت،
رسول اللہ کی محبت، کتاب اللہ کی محبت اور ایک شریعت اسلام جو کہ آپ نے سن لیا الحمدللہ اللہ کی کلام پر مشتمل ہے اور غلطی سے پاک ہے، سچا ہے، انصاف والا ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے، اس کی محبت یہ ان کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے ان کا دھیان ایک طرف تھا، ان کا رجحان ایک طرف تھا، اور وہ یہ کیا کہ ہم امین ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل ہوا اسے اگلی نسلوں تک اور ان تک پہنچانا جن تک نہیں پہنچ سکا ہماری ذمہ داری۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مال ان کی اولادوں میں ورثاء میں تقسیم نہیں ہوا تھا۔ نحن معاشر الانبیاء، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کے جائیداد لوگوں میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، جو چھوڑ جاتے وہ صدقہ ہوتا تھا۔ انما ورث العلم، انہوں نے علم کا وارث کیا ہے۔ کون سا علم؟ علم کے ہم بھی بڑے شوقین ہیں اور جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دور بھی جاتے ہیں، بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں، کوئی روس جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی برطانیہ جاتا ہے، بیرسٹر بنتا ہے، بار اٹلائی بنتا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لیتا ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے، لیکن یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہاں سے آیا ہے جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا اللہ، کیونکہ وہاں جانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کے لیے ویسے تخلیقی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں 4000 مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی۔ کتنے مردوں کی؟ لیکن اس کے باوجود آپ کے 4 آپریشن ہوئے تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور جب وہاں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہاں کا منظر بڑا عجیب تھا، میں اسے اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن مختصر سی بات اپنے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے میرے سامنے 4 پیالے پیش کر دیے گئے، 4 پیالے۔ صحیح بخاری مکمل تفصیل سے پڑھے نا تو ثابت ہوتا ہے کتنے پیالے جی؟ آپ کہیں گے جی 4 تو نہیں 2 سنا ہے، 4 پیالے کہاں سے آ گئے؟ صحیح بخاری پڑھیں، والوں نے پڑھی ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، پڑھانے والوں نے پڑھائی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایسے نہیں مل جاتا، جو اللہ تعالیٰ کسی پر خوش ہوتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مداروں کے لیے، اس لیے انسان سارے انسان ہیں، لیکن یہ علم جسے محفوظ کیا گیا، مکمل کیا گیا، آگے پہنچانے کے لیے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، انبیاء کا ترکہ اور وراثت ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ وہاں سے جہاں کوئی نہیں جا سکتا، نہ جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ 4 برتن آئے، ان میں سے ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد، ایک میں پانی، ایک میں شراب، خمر جسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہاں جو پانی تھا نا وہ دنیا کے اعتبار سے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جہاں پانی کا یہ حال ہو وہاں دودھ کا کیا کمال ہوگا، لیکن ہر ایک چیز ایسی تھی، اشارہ کیا گیا جی پکڑیں، لیکن ایک چیز اب کسے چھوڑوں اور کسے پکڑوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام پاس تھے، آپ نے تھوڑا سا مشورے کے انداز پہ ان کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے دودھ پکڑا اور پی لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دودھ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ ویسے دودھ کا لفظ جب آتا ہے ہم اسی دودھ کو لیتے ہیں، یہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق بھی فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، لیکن ہم تینوں والوں کے لیے خوشگوار مزیدار ذائقے دار دودھ نکال دیتے ہیں۔ لیکن اس دودھ سے کیا مراد ہے؟ صحیح البخاری میں وضاحت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بین انا نائم، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح من لبن،
تو دودھ کا ایک پیالہ مجھے پیش کیا گیا اور کہا گیا پی لیں. میں نے اسے پینا شروع کیا. پیتے پیتے اتنا سیر ہو گیا حتیٰ انی لأری الریء یخرج من اظفاری، مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ دودھ تو میرے ناخنوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن برتن میں پھر بھی بچ گیا. اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، بچا ہوا میں نے حضرت عمر کو پیش کر دیا. جب یہ بات کہی صحابہ کرام فوراً پوچھنے لگے کیا دیا عمر کو؟ ما اولتہ یا رسول اللہ، اے امام کائنات ذرا یہ تو بتا دیں اس کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اور جسے محفوظ کر کے پوری کائنات کے لیے اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حوالے سے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں. اتفاق سے ہماری آج کی جو درس والی حدیث ہے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کبھی کبھی یہ کہتے تھے اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اعلان سن لیں. وہ کہتے تھے نہ ہم بناتے ہیں اور نہ ہم چھپاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ گئے؟ نہ ہم بناتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں، کیونکہ بنانے سے بھی ڈر لگتا ہے اور چھپانے سے بھی ڈر لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی ہیں اور ان کا خاندان ہی صحابی. اپنے والد محترم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کو کہتے ہیں ابا جان وہ صحابی بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، فلاں صحابی بڑی بیان کرتا ہے، فلاں صحابی بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو آپ اتنی حدیثیں کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے بیٹا جہاں تک میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا رشتہ اور تعلق ہے وہ تو بے مثال ہے. ایک طرف دیکھیں وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میری پھوپھی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ میرے پھوپھا بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ میری والدہ ہے. میں آپ کا کیا خیال ہے جی کزن بھی ہوں، آپ کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں. اور تیسرا رشتہ میرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور میرے پڑنانا وہ دونوں بھائی تھے، ٹھیک ہے. اور چوتھا رشتہ میرا یہ ہے کہ تیری ماں اسماء میری بیوی ہے، ابو بکر کی بیٹی، اور اس کی بہن عائشہ بنت ابی بکر محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہے. آپ میرے ہم زلف بھی ہیں، لیکن میں نے آپ سے سنا تھا من کذب علی متعمدہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. ڈر لگتا ہے اس لیے بنا کر کچھ نہیں بیان کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب بات ہوتی ہے نا آپس کی تو مینوں بڑیاں ڈنگیاں سیدیاں مارن دی جہاز ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا پھر آسمان سے گرنا تو ہمیں گوارا ہے، لیکن آپ کے نام کوئی بات لگانا ہمیں قطعاً گوارا نہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کمیٹی میں قرآن مجید لکھنے کے لیے کہا گیا تو کہتے تھے اگر مجھے کہتے کہ یہ پہاڑ اٹھا کر وہاں رکھنا ہے یہ کام مجھے آسان لگتا تھا، لیکن یہ جو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے یہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ اللہ پر ہے یا رسول اللہ پر ہے. جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ وہ کہتے ہیں بھائی میں تو اس لیے سناتا ہوں یہ چھپانے والے مجھے قرآن مجید سے ڈر لگتا ہے. قرآن مجید کی آیات ڈراتی ہیں. کون سی آیت ڈراتی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اس لیے عزیز بھائیوں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ نہ ہم بناتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں. اسی لیے محدثین نے کسی صحابی کے متعلق
کوئی بات کہ یہ کیسا تھا، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے بس یہی سند ہے، اسی بنیاد پر بات آگے چلتی ہے. اور آگے پہنچانے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی بیان سن لیں. جب بعض لوگوں نے سمجھا نا کہ ان پر پابندی لگی ہے سرکاری طور پر، تو کہا جی آپ ادھر فتوے دے رہے ہیں، ملا میں بیٹھے تھے فتوے دے رہے تھے، آپ پر تو علم تنہا عن الفتیا، آپ کو تو فتوے سے منع کیا گیا. خدا رقیب انت علیہ، تو میرے اوپر کب سے چودھری نگران بنا ہے اور منع کر رہا ہے. کہنا اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ لو وضعتم السمسامۃ علی ہذہ، اگر آپ کہتے تیز تلوار یہاں رکھے مجھے قتل کرنے کے لیے اور تلوار پیچھے ہٹا کر چلانے کے لیے جو وقفہ ملتا ہے، اس وقفے میں بھی اگر نبی پاک سے سنی ہوئی کوئی بات آگے پہنچانا میرے لیے ممکن ہوا لانفذتھا، میں اسے اس حال میں بھی آگے بیان کروں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت سارے آپ کے پاس نہیں رہتے تھے. صرف 7 صحابہ کرام ایسے ہیں، 7 من الصحب فوق الالف قد نقلوا من الحدیث عن المختار خیر مضر، ابو ہریرہ، سعد، جابر، انس، صدیقۃ ابن عباس، ابن عمر. یہ اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے، اتفاقی انداز ہے. آج کل بھی ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے حضرت شیخ صاحب سے کہ یہ جو آج کل کی رونق ضروری سمجھی جاتی ہے، عزیز بھائیو حقیقت بات ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو ڈر لگتا ہی نہیں. تصویریں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بغیر کہتے ہیں اب کوئی سنتا نہیں ہے. حالانکہ اگر یہ ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ میسر فرما دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر بعض ان وسائل سے محروم رکھا جو وسائل آج ہمیں میسر ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ بات سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ہم آتے ہوئے صبح نکلے تو ایک ایسے ساتھی کو بھی ملے جو ہمارے شہر گجرانوالہ میں ایک معروف گاؤں ہے قلعہ میاں سنگھ. ہمارے بہت بڑے بزرگ وہاں گزرے ہیں، مولانا غلام رسول صاحب کلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ ذمہ دار تھے، وہاں سے چھوڑ کر لاہور آ گئے. تو ہمارے بچوں نے پوچھا کہ آپ یہ ذمہ دارہ چھوڑ کر، ڈیرا ڈنڈا چھوڑ کر، بڑا ماحول ہوتا ہے، یہ ادھر کیسے آ گئے؟ تو آپ ساری زمین بیچ کر لے گئے. جی دیکھو جی اتوں کے لوگ جڑے نے وہ بھی لاباں لاؤ ایسے کر رہے گاندے چ پھرن، میرے منڈے بھائی جہاز چڑھے آگے سفر کرتے رہتے. کیا خیال ہے؟ انداز ہے یہ. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کار میں سفر نہیں کیا، کسی نے یہ موبائل نے استعمال نہیں کیا، کسی کے پاس وہ یہ ٹرین نہیں تھی، نہ ہوائی جہاز میں انہوں نے سفر کیا. قلم کاغذ بھی نہیں تھے. حضرت زید کو جب کہا گیا قرآن مجید لکھو تو وہ کہتے ہیں پورا قرآن مجید لکھنے کے لیے ہمارے پاس کاغذ پورے نہیں. بہرحال لکھا کہ اللہ پاک نے وسائل دیے. تو وسائل ایسے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بات مختصر کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں. یہ سلسلہ سند ہے. میرا دعویٰ اور میری تحقیق یہ ہے، میں اس کو دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تک مشائخ تو بے شمار ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ذہب ہے دیکھا جائے تو ایسے افراد بھی ہیں. ہر شاگرد اپنے استاد کا شاگرد تو ہے، استاد بھی ہے، اور ہر شاگرد کے پاس اپنے استاد سے بڑا اور زیادہ ذخیرہ حدیث جمع ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد افضل التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ خود بھی صحابی تھے، خود تو تابعی تھے لیکن ان کے والد بھی صحابی، ان کے دادا بھی صحابی تھے، اور تمام تابعین میں سے سب سے علمی اعتبار سے افضل قرار دیے گئے ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی سارا ذخیرہ حدیث لیا، اور سینکڑوں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ ذخیرہ بھی جمع کیا جو حضرت ابو ہریرہ کو نہیں ملا. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ سے 5374 احادیث مروی ہیں. ایک روایت کے مطابق 94،
لیکن حضرت سعید بن مسیب آئے تو ان کے بعد ہیں، لیکن ان کے پاس اس سے بڑا ذخیرہ حدیث جمع ہو گیا، اور ایسے ہی ان کے شاگرد حضرت امام زہری رحمہ اللہ ہے، 80 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور بڑے بڑے کبار تابعین سے اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اور ان کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ ہے، وہ ان سے بھی بڑے تھے، ان کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ ہے، وہ ان سے بھی بڑے محدث تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل جو ان کے شاگرد ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اس دور میں انداز کیا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے مفتی بننے کے لیے کیا 1,00,000 حدیث یاد کرنا کفایت کر جاتا ہے؟ تو کہنے لگے 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں، کہنے لگے 2,00,000 نہیں، 3,00,000 4,00,000، جب 5,00,000 کہا تو کہنے لگے ہاں اس سے گزارا ہو سکتا ہے۔ اندازہ کریں میرٹ کیا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں یا احمد انتم اعلم بالاخبار الصحیحۃ منا، آپ صحیح احادیث کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ استاد کہہ کس کو رہا ہے؟ شاگرد کو۔ اللہ اکبر۔ انتم اعلم بالاخبار الصحیحۃ منا فاذا كان خبر صحیح فاعلمونی، آپ صحیح حدیث کا ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی ایسی صحیح حدیث آئے جس کے متعلق آپ یہ جانتے ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، ہمیں بھی بتایا کرو، ہمیں بھی سکھایا کرو۔ اور ان کے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ ہے، ان کے شاگرد کن کے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھنے والے بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تو امام احمد بن حنبل سے بھی حدیث کے جمع کرنے، یاد کرنے اور ان سے استنباط اور استدلال کرنے میں آگے ہیں۔ تو کسی نے کہا یار ہاتھ ہولا رکھ، تو کتنے پڑ گئے، بات اتنی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھتے اور امام بخاری کو بھی دیکھتے اور ان کو پرکھتے اور ان میں تقابل کرتے تو آپ کہتے دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ لیکن میں نے جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہتے میرے علی کہتے تیری سنا گستاخ گیا کہتے جا لگیاں، یہ بات نہیں ہے۔ حضرت امام مالک کو اللہ نے یہ اعزاز تو بخشا ہے کہ تقریباً 70 سال کے قریب اس وقت کی مدینہ یونیورسٹی کے وہ چانسلر تھے اور مسند رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نبوی میں خدمت حدیث کرتے رہے، لیکن بہت سی صحیح احادیث ایسی ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس نہیں تھیں، اور ان کو آج کسی کو پوچھیں بھئی ماہ رمضان کے بعد 6 روزے جو شوال کے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، تو آپ سارے مفتی فتویٰ دیں گے جی وہ سارے سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جی یہ شوال کے 6 روزے، وہ کہتے ہیں میں نے نہ کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میں نے اس کے متعلق کوئی حدیث سنی ہے، یہ ایویں ہی کھا دے۔ کیا خیال ہے؟ یہ امام مالک رحمہ اللہ ہیں مدینے میں، اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس احرام کے کپڑے نہ ہوں اور وہ تابن نہیں پاتا تو کیا کرے؟ کہتے ہیں وہ احرام نہیں باندھ سکتا، جب تک اس کو کپڑا نہیں ملتا وہ احرام نہ باندھے۔ حالانکہ صحیح بخاری میں دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السراویل لمن لم یجد الازار، جس کو ازار نہیں ملتا احرام باندھنا ہے وہ شلوار پہن سکتا ہے۔ امام صاحب کے پاس یہ حدیث نہیں تھی، کیا خیال ہے؟ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے امام احمد بن حنبل جیسے 1080 محدثین سے استفادہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اب امام بخاری کا اپنا دعویٰ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جو حدیث امام بخاری نہیں جانتے وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا امتیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس وقت کے سارے محدثین نے بڑی خدمت کی حدیث کی، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کا فضل یہ ہو گیا کہ اب احادیث کے متعلق جو لوگوں کے ذہن میں خیالات پائے جاتے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، کہ محدثین سے پہلے بعض احادیث کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ یہ اخبار احاد میں سے ہیں،
کچھ مستفید ہیں، کچھ عزیز ہیں، کوئی غریب ہیں، لیکن محدثین کی تالیفات کے بعد اس دنیا میں کوئی حدیث جس کا صحت مسلم صحیح ہو، اس کی صحت قطعی ہے اور وہ متواتر کا درجہ پا چکا ہے، کیونکہ محدثین کی کتابیں ہر دور میں پڑھنے والوں بھی ہزاروں ہوتے ہیں اور پڑھانے والے بھی سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری کے پڑھنے والے محدثین بیٹھے ہیں، لاکھ 90,000 بعض لوگوں نے تعداد بیان کی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے، اور اس دور سے لے کر یہ محدثین بڑے بڑے احادیث بیان کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور اب صحیح بخاری جب تک کوئی نہیں پڑھ لیتا اپنے آپ کو وہ کامل عالم یا فاضل جامعہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا امتیاز ہے، انہوں نے ساری احادیث جمع کی، اور اب کوئی حدیث ایسی نہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے چھپی ہو۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ اکبر صرف احادیث جمع ہی نہیں کی، بلکہ ان کا خلاصہ لکھا اور صحیح احادیث سے ہر مسئلے کا حل پیش کیا، اور بعض وہ مسائل بھی جن پہ ان سے پہلے بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وضاحت کے بعد بھی ابھی تک ابہام پایا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کے مال اور اس کی بیوی کیا کرے گی؟ تو بہت سے محدثین نے، فقہاء نے اس پر رائے بیان کی ہے، مختلف فتوے دیے ہیں۔ کسی نے کہا اس کی عمر 90 سال ہونے تک انتظار کیا جائے، کسی نے کہا اور 110 سال عمر ہونے تک انتظار کیا جائے، کسی نے کچھ۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 4 سال کہا، لیکن کسی نے بھی اس مسئلہ کا حل کسی مرفوع حدیث سے پیش نہیں کیا۔ یہ اعزاز امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ بھی باقاعدہ مرفوع حدیث سے دلائل اور پھر صحابہ کرام کے موقوف فتاوی اور بیانات سے حل کر کے پیش فرمایا۔ باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ، باب قائم فرمایا ہے، اور امام صاحب نے اس میں یہ فتویٰ جاری کیا ہے، حکم بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیا ہے کہ 1 سال تلاش کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، ایک آدمی نے کہا جی مجھے مال ملا ہے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفھا سنہ، 1 سال تک اس کے مالک کی تلاش جاری رکھیں۔ اب جدید وسائل ہے ہمارے پاس، اب بھی لوگ کہتے ہیں جی فتویٰ وہی ہے۔ میرے پاس چند دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا، میں نے اس کے متعلق لکھا، کیونکہ اس آدمی کے جانے کے بعد اس کے بعد بچے فوت ہو گئے، اور جو موجود ہے وہ کہتا ہے یہ سارا میرا ہی ہے، ابھی ہمارا باپ زندہ ہے اور اس کو لاپتہ ہوئے 25 سال ہو گئے۔ تو لوگ جو ہے نا ابھی بھی ہو فتویٰ لے کر عدالت میں جا رہے، فتویٰ 90 سال انتظار کرنا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی بھی چیز کا مالک اگر معلوم نہیں لاپتہ ہو گیا ہے تو اس کو 1 سال تلاش کرنے کا حکم ہے۔ 1 سال تلاش کرنے سے اگر وہ نہیں ملتا تو سمجھو وہ ختم ہو، وہ چیز آپ کی ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں یہ حدیث پیش کر کے استدلال، اس لیے ایک تو یہ کہ ساری احادیث جمع کی، دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ اکبر یہ گہرے مسائل اور مشکل مسائل بھی حل کیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتیازی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری مخلوق کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ کی اس امتیازی حیثیت کو پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کی اس امتیازی حیثیت کو سامنے رکھا ہے۔ عام محدثین حدیث مرتب کرتے ہیں تو بظاہر اسی بات تک کی حد تک رہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کی شخصیت کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ قرار پائے، کیونکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کے لیے صرف ظاہری انقیاد اور اطاعت کافی نہیں ہے،
عام لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی انما الاعمال بالنیات حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے کیا استدلال کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہی استدلال فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی شخص مقبول، معتبر اور پسندیدہ صرف ظاہری اطاعت سے نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، مسجد بنانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب تک کوئی شخص اپنے عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ کے ہاں انسان کا عمل یا انسان مقبول نہیں ہوتا۔ اور مقبول لوگوں میں سے بھی اللہ نے، اب دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کے سامنے رزلٹ آؤٹ ہوگا، نتائج سنائے جائیں گے، اور جامعہ بھر میں سے کوئی اول آئے گا، کوئی دوم آئے گا، کوئی سوم آئے گا۔ ممتحنین کے لیے ایسے بچوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب پوری کائنات کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر کیا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا واقعہ، جی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب بھی مسلمان نہیں تھے، ان سے پوچھا اس نے کہ وہ کیا کہتا ہے نبی اور کیسا کیسا ہے۔ 10 سوال کیے، جواب اپنی مرضی سے دیے۔ تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے سوال کیے تھے، آپ نے اپنی مرضی سے جواب دیے ہیں، اگر آپ کے جواب ٹھیک ہیں تو پھر مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے ان کو کس شیخی میں مکے سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا کہا؟ واضح طور پر کہہ دیا، اللہ اکبر! فرما ان کان ما تقول حقا فسیملک موضع قدمی ہاتین، فرما اگر تو جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ صرف مکے مدینے پر ہی نہیں، جس جگہ پر ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں یہاں کا بھی وہ مالک اور بادشاہ ہوگا۔ اور اگر میں سمجھتا کہ اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں لتجشمت لقاءہ ولو كنت عنده لغسلت عن قدم، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ امتیازات ہیں۔ ویسے کئی امتیازیات محدثین لکھاتے بھی ہیں، لیکن یہ امتیاز ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کی تمام احادیث جمع کی، اور پھر یہ کہ جتنے بھی محدثین سے انہوں نے احادیث جمع کی ہیں ان تمام کے تاریخ ولادت بھی، ان کے حالات بھی، تاریخ وفات بھی، ہمیں اپنی اولاد کی بھی یاد نہیں ہوتی، ان کو سب کی یاد تھی، اور پھر اس سے استنباط اور استدلال، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے منہج، اللہ پاک کا دستور، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اختلاف پہ اڑنا، جمنا، دھڑے بندی کرنا، کئی سے لوگ کہتے ہیں یہ اختلاف جو ختم نہیں ہو سکتے، تو صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے ان کو دستور دیا تھا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آپ کا عمل یا آپ سے سنا ہوا آپ کا کوئی ارشاد جو براہ راست سنا ہو، اگر اس کے خلاف کوئی بات ملتی ہے تو اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اس لیے یہی ہے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے نہیں رہے۔ اور بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن کے وقت آپ کے ارشاد، آپ کے معمولات کو ہم نہیں دیکھ سکے، نہیں سن سکے، اس لیے دیکھیں گے جو بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حج عمرہ الگ الگ کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سے الگ الگ کیا تھا، لوگوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا جی جائز ہے، لیکن لوگوں نے کہا جی حضرت امیر المومنین نے منع فرمایا، تو انہوں نے فوراً کہا ایھا الناس من کنا افتیناہ فلیتعظ فإن امیر المومنین قادم علیکم فاتموا بہ۔ میرا فتویٰ سمجھ کر آپ اس پر عمل نہ کریں، ابھی آئیں گے تحقیق ہوگی۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے 4000 مسائل، حالانکہ اصول اسلام بنیادی طور پر 69 ہیں، 70 سے کم ہیں، لیکن ان کے مختلف پہلو 4000 کی تعداد میں اور 97 کتابوں کی شکل میں امام صاحب نے مرتب فرمائے۔ اور آخر سے پہلے یہ کہا سام بالکتاب والسنہ، اللہ پاک نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آج ہم عدم تفرق کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بنیاد اللہ پاک نے دی ہے اسے اختیار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوتا، ختم تبھی ہوگا، ہو جائے گا الحمدللہ، ختم ہوگا،
یہ نہیں ہے کہ ختم نہیں ہوگا، نبی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہر کچے اور پکے مقام پر پہنچ جائے گا، سب لوگ ایک جماعت ہوں گے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی رہیں، اتنے فرقے بنے رہیں۔ تو فرمایا اعتصام بالکتاب والسنہ، اسی کے لیے عقیدہ اور اسی سے ہی عمل یہ سمجھنا ہے۔ اور آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس کے پیچھے باتیں تو بڑی ہیں، توحید کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بعض باتوں کا بھی انکار کرتے کہتے لیس کمثلہ شیء، بس اتنی ہے هو السمیع البصیر ہم نے نہیں پڑھنا۔ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، کوئی کہتا ہے بھی آگے بھی پڑھو تو کہتا ہے سارے قرآن سے ایک بار نہیں عمل کرو، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک نے اپنا تعارف جہاں بھی کروایا ہے وہ کہتے ہیں جی نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ کی بات چھوڑیں۔ ایسے لوگ سازشی یہ کفار کی طرف سے ایجنٹ بنتے ہوئے اسلام کو مشکوک بنانے کے لیے آتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں کتاب التوحید قائم فرمایا ہے، جس سے یہ اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ نغمہ فصل برول اعلیٰ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ بعض انسانوں کے بعد اوقات دیکھو نماز پڑھ لی ہے، ابھی ہم نے چونکہ عشاء پڑھنی ہے وہ تو ہو گئی نا، لیکن اگر عشاء بھی پڑھ لیں گے تو نماز کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا، روزہ بھی نہیں ہے ہمارا، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، حج بھی نہیں کر رہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، لیکن توحید سے ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی شخص پیچھے ہوتا ہے اسی وقت سارے اسلام، اور اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، واضح کلیئر بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ایسے لوگ اسلام کو بے مقصد دین ثابت کرنے کے لیے بھی کہتے تھے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عمل باقی نہیں رہتا، عمل نہ اس کا کوئی فائدہ، رکوع کیا رکوع کوئی نہیں ہے، سجدہ کیا سجدہ کوئی نہیں، نماز پڑھی ہے نماز کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پر اس حوالے سے پھر ایک اور الزام بھی تھا کہ چونکہ محدثین نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ پاک جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، ایسے ہی اپنی صفات میں بھی یکتا اور اکیلا ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید جس کے متعلق میں نے آپ کو امتیازات بتائے ہیں 6 الحمدللہ، تو یہ اس کے متعلق یہ اللہ کی کلام ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی اختلاف ہوا۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ابھی قاری صاحب تشریف لائے ہیں، یہ پڑھیں گے، ان کے پڑھنے کا اور ہمارے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس وجہ سے یہ استدلال کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جذباتی انداز اختیار نہیں کیا اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ پاک کی کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں نا الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقہ، ہمارے الفاظ ہمارے افعال ہیں اور ہمارے افعال مخلوق ہیں۔ قرآن اللہ کی کلام ہے غیر مخلوق۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرتے، وہ کہتے میرا عقیدہ سن لو، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، وافضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان علی ھذا حیی وعلیہ اموت وعلیہ ابعث انشاءاللہ تعالی۔ تو امام صاحب نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی خلق و افعال العباد، امام بخاری کی تصنیفات میں ایک یہ اہم تصنیف، اس کا مقصد یہی ہے کہ الفاظ ہمارے جو ہیں یہ ہمارا عمل ہے۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز سب سے بڑا عمل ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ انسان کا عمل ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جذباتی انداز اختیار نہیں کیا، اعتدال کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اور اس الزام کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے آخری باب قائم فرمایا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم قولہم یوزن۔ باب ہے اللہ پاک کے اس ارشاد کے بیان میں
کہ ہم رکھیں گے اعمال انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ لفظ موازین موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے، میزان کی جمع بھی ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ کی مجلس ماشاءاللہ ایسی ہے، بڑے بڑے مشائخ بھی، بڑے بڑے نامور اور قادر الکلام خطبہ بھی موجود ہیں، ویسے ہمارے یہاں جو چلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بخاری کا درس ہو نا تو پھر بخاری کا ہی درس ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس والے سے بہت سے پہلو ہیں جو تشنا رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے اعمال یا میزان انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور تمام انسانوں کے اعمال اور اقوال کا باقاعدہ وزن کیا جائے گا۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو خواتین یہ نہ سمجھیں کہ یہاں بنی آدم کا لفظ ہے، خواتین بھی علماء ہوتی ہیں نا، تو یہاں تو بنی آدم آیا ہے، بنات کا لفظ نہیں، لہذا ہمیں استثناء مل گیا اور ہم جو چاہے کریں۔ بنی آدم کے اندر سارے ہی آتے ہیں، اولاد آدم مراد ہے، اور اس میں بنات آدم بھی ہیں اور ابنائے آدم بھی ہیں، اس لیے کسی کو اس حوالے سے امتیاز حاصل نہیں۔ البتہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو امتیاز حاصل ہے، ایک وہ جو ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب جنت ملے گی، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ وہ مستثنیٰ ہیں، وہ 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں، یا بعض بیانات کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یا پھر وہ کفار جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ اللہ فرمایا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس کا معنی عدل کیا جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سب کے بیانات پیش کر دیتے ہیں، جو بیان کے متعلق مختلف آراء ہوں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ رومی زبان میں تو کہا جاتا ہوگا انصاف کرنے کو عدل ہے نا، قسطاس، لیکن قرآن مجید کی زبان میں قسطاس سے مراد ترازو ہے۔ اللہ نے فرمایا زنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کیا، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو۔ کئی ترازو ہی خراب کر لیتے ہیں، کئی لوگ وزن کرتے ہوئے ترازو ہی خراب کر لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہم نے پورا دیا ہے، پورا تولا ہے، ایسے نہیں۔ زنوا بالقسطاس المستقیم، تو قسطاس کا معنی ترازو ہے، اس لیے اگر ترازو کیا جائے معنی تو وہ بھی ٹھیک ہے موازین کا۔ بہرحال ان پر کئی اعتراض ہیں، وہ پھر سے بھی انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ آگے فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقَال الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں امام بخاری پر بعض لوگوں نے اعتراض کرتے، دیکھو جی امام بخاری کو صرف نہیں آتی، یہ کہتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ قسط مقسط کا مصدر نہیں، قاصد کا مصدر ہے۔ حالانکہ مصادر بعض صرفی ہوتے ہیں، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے صرفی مصدر لفظ نہیں بولا، یہ لغوی مصدر ہے، اور واقعتاً قسط مقسط کا بھی مصدر ہے اور قاصد کا بھی مصدر ہے، دونوں کا مصدر ہے۔ البتہ قسط کا معنی حصہ ہوتا ہے، اگر حقدار کو ملے تو انصاف ہے، اور اگر حقدار کو نہ ملے تو یہ ظلم ہے۔ اس صورت میں دبانے والا قاصد ہوگا اور حقدار کو دینے والا مقسط ہوگا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاصد کا معنی ظالم ہے، کیونکہ قاصد کا معنی حصہ دبانے والا ہوتا ہے، اور مقسط کا معنی حصہ حقدار کو دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ سند ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے، محدثین کی خدمت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ محدثین نے الحمدللہ اس حوالہ سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب وہ احادیث جو صحیح ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں اور وہ متواتر کا درجہ پا چکی ہیں الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ آپ نے سنا تھوڑا سا، باقی پھر صحیح کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ روایت پکارے فرما گئے ہیں نبی ہمارے، یہ میں نے ترجمہ خود کیا ہے،
یہ آسان ہو جائے نا تھوڑا سا، بات جلدی ختم ہو جائے، کہتے ہیں جلدی ختم کرو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کی ایک گستاخی ہے یہ کہنا کہ جلدی ختم کرو، اس درس کی بھی گستاخی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہے۔ مجبوری میں کہا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تیرے لیے رعایت مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ روایت پکارے، فرما گئے نبی ہمارے دو کلمے ہیں بڑے دلارے، رحمان کو جو ہیں بڑے پیارے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے ذات الہی سب تعریفوں والی، پاک ہے ذات الہی شان و عظمت والی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی زیادہ محبوب اور مرغوب اور پسند ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرغوب اس لیے نہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ پاک کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرماتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا اے کائنات کے لوگوں، آپ تو سارے محتاج ہیں، اللہ بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ بے نیاز تعریفوں والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کی وجہ سے تعریف والا نہیں ہے، بلکہ اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے تعریف والا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ ہے پاک ہے ذات الہی سب تعریفوں والی، پاک ہے ذات الہی شان و عظمت والی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو الفاظ ایسے، ان کا معنی یہ ہے دو الفاظ ایسے ہیں، دو کلامیں ایسی ہیں، دو الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور محبوب ہوئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت مشکل ہوں، بلکہ خفیفتان علی اللسان، زبان سے بڑے آسانی سے ادا ہونے والے ہیں۔ اور آسانی سے ادا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قدر کچھ نہ ہو، بلکہ ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ اللہ کا میزان کسی شے سے، پوری کائنات کی ساری مخلوقات سے نہیں بھرتا، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ کہنے سے جو اجر ملنا ہے اس سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ دل میں تو پڑھتے ہی ہوں گے، میرا جی چاہتا ہے آپ ذرا بلند آواز سے بھی پڑھ لیں۔ یہ دو الفاظ ہیں کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ویسے تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اپنے انداز میں، فرشتے بھی ہر وقت یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ اللہ کے میزان میں وزنی ہوں گے، ثقیل ہوں گے، تو ثقل اور وزن جو ہے یہ مخلوق کا ہوتا ہے، یہ غیر مخلوق کا نہیں۔ اس لیے انسان کی زبان سے ہونے والے الفاظ جو ادا ہوتے ہیں، الفاظنا افعالنا و افعالنا مخلوقہ، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وزن ہوگا۔ اب یہ جو آلات آپ کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعہ وزن ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑے لاجواب جواب ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اللہ کے ذکر پر بھی مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والے کا فرق اتنا ہی ہے جتنا کسی زندہ اور مرے ہوئے انسان کا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو بننا چاہیں بن سکتے ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. کیسے بچے تھے حضرت یونس؟ کیوں جی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یہ سبحان اللہ ہی تھا جو حضرت یونس علیہ السلام کو باہر لے گیا اور باہر لے آیا. اگر اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سبحان اللہ نہ پڑھتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ کا ذکر سب سے بڑا بہت بڑا عمل ہے. اللہ کا ذکر نماز سے فارغ ہو گئے تب بھی اللہ کا ذکر باقی اور موجود ہے. حاج سے فارغ ہو گئے، کیوں جی؟ نبی پاک نماز سے فارغ ہو کر کیا کہتے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک. حج سے فارغ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ. اور جنت میں جانے کے بعد اللہ سب کو وہاں بغیر حساب کے اکٹھا فرمائے. جنت میں جانے کے بعد نماز نہیں ہوگی، جنت میں جانے کے بعد روزہ نہیں ہوگا، جنت میں جانے کے بعد حج نہیں ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے، نہ دکانوں پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ تجارت کرنے کی ضرورت ہے، نہ مینوفیکچرنگ کی ضرورت ہے، نہ کاشتکاری کی ضرورت ہے. لیکن وہاں نماز نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر وہاں بھی جاری رہے گا. اس کی اہمیت اتنی ہے، اس لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے آخر دعوانا ویسے کہہ دیا ہے کہ اس مجلس میں آخر دعوانا، ویسے یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسی مجلسیں بار بار نصیب فرمائے، اور جو لوگ ان کا سبب بنتے ہیں اللہ انہیں برکات بھی نصیب فرمائے، اور آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور اس معاملہ میں استقلال نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانے اور ہر اس شخص کو ادھر لے آنے کی توفیق، جذبہ، حوصلہ نصیب فرمائے جو بیچارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.